الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا اور اس میں خاص طور سے انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اور سب سے پہلے جنات کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بسنے کا موقع دیا۔ پھر انسان کو بنایا، آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام، رسول، پیغمبر آتے رہے، تاں کہ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ دین اسلام جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں مکمل دین کو مکمل کر دیا، یعنی دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اور مسلمان یہ نام اللہ نے رکھا، اس اسلام کو ماننے والے کو مسلمان نام اللہ پاک نے رکھا ہے۔ مسلمان بنتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر کے، اور جب یہ کلمہ پڑھتا ہے تو منمانی زندگی سے رب چاہی زندگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنے کا وہ اقرار کر لیتا ہے، یعنی اب وہ عبدیت بندگی کرنا ہے اس کو۔ تو عبادت ہر ایک لائن سے ہے، نماز سے ہو، روزہ سے ہو، حج سے ہو، زکوٰۃ ہو، یہ عبادات ہے مختلف طریقوں سے، اور ان میں عبدیت یعنی بندگی اس کا خاص جڑ، اور وہی جڑ اور اس کا مین مقصد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدہ و رسولہ اللہ کی شہادت دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر شہادت دیتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد ہے، بندہ ہے، اور اس کے رسول ہے۔ تو عبدیت کے اندر اللہ کی اپنی مرضی ختم ہو کر کے اللہ کے سامنے جو اللہ کہے وہ کرنا، یہ عبدیت کہلاتا ہے۔ بڑاپن کے ساتھ نہیں، خاکساری عاجزی کے ساتھ میں عبدیت ہوتی ہے۔ اور رسالت وہ مقام ہے کہ جو وہ احکام آپ کو سونپا گیا ہو وہ لوگوں تک پہنچانا، یہ رسالت ہے۔ تو قرآن پاک اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل کیا، تو اس قرآن پاک کو جیسا تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، ویسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تلاوت کر کے سنایا۔ اس کا معنی تو عرب کے لوگ تھے، وہ سمجھتے ہی تھے، لیکن ان کے تقاضے کیا ہے، کرنا کیا ہے، ان باتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو اللہ کی محبت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ تو لازم ملزوم ہے۔ جب تک یہ محبت سب چیزوں سے زیادہ نہیں ہوگا، اس وقت تک کام آگے نہیں بڑھے گا اور کامیاب بھی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ میں اس راستے میں مجاہدہ کرنا، محنت کرنا، یہ بھی سب سے عزیز ہو، یعنی اللہ اور رسول کے لیے جو کام کرتا ہو تو یہ محنت جو ہے تمام چیزوں سے عزیز ہو۔ اسی لیے بتایا کہ الذین جاہدوا فینا، مجاہدے تو سبھی راستے میں ہے، کھیتی کا راستہ ہے اس میں بھی مجاہدہ ہے، تجارت کا راستہ ہے اس میں بھی مجاہدہ ہے، کارخانہ کا راستہ ہے اس میں بھی مجاہدہ ہے، ریل کا ہو، ہوائی جہاز کا ہو، بسوں کا ہو، موٹر کا ہو، موٹر سائیکل ہو، سائیکل ہو، کسی لائن کا آپ دیکھیں تو مجاہدہ سے کوئی کام آپ کو خالی نہیں ملے گا۔ تو مجاہدے تو ہیں، لیکن مجاہدہ فینا ہو، اللہ کے بارے میں ہو،
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ آسان کر دیں گے، بہت سے راستے اللہ پاک کھول دیں گے۔ دنیا میں جن چیزوں کی ضرورت ہے تو جس کے بارے میں انسان کو پریشانی ہے، جیسے سواری، تو کہا الخیل والبغال والحمیر، کہ گدھا، گھوڑا، کھچر یہ تمہارے سواری کے لیے ہے، اور ما کان بالغیہ الا بشق الانفس، کہ تم کسی سامان کو یا کسی انسان کو پہنچانا چاہو تو بغیر پریشانی کے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یخلق لکم ما لا تعلمون، کہ میں ایسی سواری بناؤں گا جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو تم نہیں جانتے ہو، ہر دور کا انسان مخاطب ہے، تو یہ جو سواریاں بنے گی اس کے لیے ضروری نہیں کہ مسلمان ہو، انسان ہے کسی مذہب، مسلک، مکتب فکر کا کسی کا ہو، اللہ اس کے دل پہ دنیا کے ان مشقتوں کو دور کرنے کے لیے اس کو صدر کرتا ہے، اور وہ اس کام کو آسان کرتا ہے، بنا لیتا ہے۔ اسی لیے ہوائی جہاز کا بننا ہو، چاہے ریل موٹر کا بننا ہو، چاہے بسوں کا ہو، جو بھی ٹرانسپورٹ کا لائن کا ہو، آنے جانے کا لائن کا ہو، ابھی بھی بنا ہے، اور اس کے بعد بھی ایسی سواری بنے گا جو آج تک انسان نے سوچا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہتر سواری نصیب کیا۔ دور تو گھوڑے کا تھا، اس وقت گھوڑا، گدھا، کھچر، اونٹ کے علاوہ کیا سواری تھی، لیکن اللہ پاک نے براق بھیج کر کی جنت کی سواری، جس کو انسان سنتا ہے دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر کے گئے، تو آپ کا رتبہ لوگوں کے سامنے دکھا دیا گیا کہ تم ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر اور ان چیزوں پہ سوار ہو کے جو پچھلے دور کے لوگ فخر کریں گے تو وہ کیا اڑتا ہے، ایک دھپک میں 500 سال کی مسافت کا دوری راستہ طے کرتا ہے۔ یہ جنت کی سواری کا ادنا مثال ہے۔ تو آپ کو نہ صرف سمجھایا، بتایا، وعدہ کیا، بلکہ سوار کر کے دکھا دیا کہ یہ جنت کی سواری ہے۔ اور جنت سے اوپر کی جو دنیا تھی تو اس میں بھی اللہ پاک نے رف کی سواری پر، نورانی سواری پر سوار کر کے اللہ کے نزدیک پہنچا دیا۔ تو یہ قرآن جو ہے اللہ پاک نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے۔ اس کی ہر آیت انسان کے کسی نہ کسی ضرورت، کسی نہ کسی پریشانی کو شفا کرنے کے لیے ہے۔ تو پورا قرآن شفا ہے، اور سورہ فاتحہ تمہید ہے اس قرآن کا، تو وہ تو سورہ ہی شفا ہے۔ تو اس قرآن کی کوئی سی آیت پڑھ کر کے اگر کسی پریشانیوں کا حل چاہے تو اللہ اس کو حل کرے گا۔ تو یہ قرآن انسانوں کے پریشانیوں کا شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور یہ تمام کام جب بھی ہوگا بغیر محنت کے نہیں ہوگا، اور محنت بغیر مجاہدہ کے نہیں ہوگا، مجاہدہ بغیر صبر کے نہیں ہوگا، ہر جگہ صبر ہوگا۔ تو یہ جو مشقت ہے، مشقت کے بعد جو مانتے ہیں، اللہ کو خوشی سے مانے یا ناراضگی سے مانے، ماننا تو ہے اس کو۔ بیماری ہوگی، ڈاکٹر ہیں اور اس کے علاج معالج ہیں، علاج کرنے والے کا جو بھی سلسلہ ہو، لیکن سبھی محتاج ہے، بیمار بھی اور معالج بھی اللہ کا، کہ وہ شفا دے گا تو ہوگا۔ تو آپ تو جھک مار کے مانیے، مجبور ہو کے مانیے، توان مانیے، کران مانیے یا خوشی سے مانیے، تو جو خوشی سے مانتا ہے اس کا اللہ اجر دے گا۔ تو صبر تو کرنا پڑے گا، لیکن صبر اللہ کے لیے، وما صبرک الا باللہ، تو اللہ کے لیے صبر کرو، اور یہ صبر شروع سے لے کے پوری زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا، اور ایسا تیسا صبر نہیں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جو عزائم والے پیغمبر آئے ہیں انہوں نے جیسے صبر کیا اس طرح کا صبر چاہیے۔ تو عزائم والے پیغمبروں میں
इब्राहिम अलैहिस्सलाम है कि पूरी दुनिया में तने तना हुकूमत के मुकाबले में है, फौज नहीं है, हथियार नहीं है, कोई कमेटी समेटी नहीं है, कोई उसका दल बल नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक आदमी को आने में रुकावट आ गया तो काम करने में रुकावट, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उसको कामयाबी दिया। तो वो अज़ाइम वाले पैगंबर थे कि पूरी दुनिया को सामने रखकर सही बात को पहुंचाना चाहते थे, पहुंचा के दम लिया। ऐसे ही नूह अलैहिस्सलाम अज़ाइम वाले पैगंबर थे, उनका भी मुकाबला अपने वक्त में था। और अज़ाइम वाले पैगंबर में मूसा अलैहिस्सलाम है, उनका साथ देने के लिए उनके भाई हारून को बताया। फिरौन से मुकाबला था, दीन की दावत देने थी, सही रास्ते पर लाना था, कुछ भी नहीं, बस हथियार के तौर पर अगर इनको कुछ मिला था तो एक लाठी थी। अल्लाह ने उसके जरिए कामयाबी दिया, ताबूत भी दिया, सब कुछ दिया, बहुत से बार उनको दिया। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम अज़ाइम वाले पैगंबर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मोजज़ा उनको दिया। मा ताकुलून मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, कि आप क्या खाना खाए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम बता देते थे आप खा के क्या है। प्याज खा के आएगा तो आदमी सुन के बदबू बता सकता है प्याज खाया है, लेकिन और कुछ खा के आया तो नहीं बता सकता आदमी। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम मा ताकुलून भी बताते थे, व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम, आपके नाम पर पैसा कितना घर में छिपा के रखे हैं वो भी बता दिया करते थे। और तुबरेउल अकमा वल अबरस, मादार जाद अंधे को भी ठीक कर देते थे। और बरस की बीमारी हो, सफ़ेद दाग हो, कोढ़ का हो तो उसे भी ठीक करते थे। ये तो इलाज मुआवजा की बात हुई और बताने की, खाने और रखने की बात हुई। लेकिन वो चिड़िया को बनाए थे कहयाती तैर, तैर नहीं बनाते थे, तैर के जैसा कहयाती तैर, परिंदों के जैसा बनाते थे। फान फूको पिए, फिर उसमें फूक मारते थे। तैरम बिज़निल्लाह, वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होके चला जाता था। जिसको जो है रात के अंदर चमगादड़ होता है, तो चमगादड़ में पर नहीं होता है जानवर के, कहयात लग जाया कि उसके शकल का समझो। तो अगर उसमें पर भी ऐसा होता जैसे कौवा को, चील को, मैना वगैरह को और परिंदों को होता है, तो फिर हयात तो कहने की जरूरत नहीं थी, तब तो कहते वैसा ही है। इसीलिए कुरान ने हयात का लफ्ज लाता है, कहयाती तैर। तो ये जो है कलमा पढ़ कर के इंसान मुसलमान होता है, और वही जो है इकरार गुलामी है कि गुलामी का आपने इकरार किया। फिर ये ईमान को मजबूत करना है तो उसी कलमे को बार बार पढ़ेगा, जद्दुल ईमान बकौले ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ईमान को ताज़ा करो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ कर। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का जितनी कसरत करेगा ईमान भी ताज़ा होगा। इसीलिए मसाइक के यहाँ जिक्र जहरी है कि उसको जोर से पढ़ते हैं, ज़रबे लगाते हैं ईमान को ताज़ा करने के लिए। ईमान के ताज़ी का मतलब यह है कि दिल के अंदर गुनाह से जो स्याही फैलता है, जंग आता है, दिल सख्त हो जाता है, अमल के लिए तैयार नहीं होता है, इसलिए जो है उसको कहा जाता है। तो इंसान नमाज पढ़ता है, ईमान दिल में अल्लाह उसको डालता है, हिदायत देता है ईमान का, और उसके बाद जो ये नमाज पढ़ता है तो कहा कि दुनिया में तो चोरी बहुत है, हर लाइन में आदमी कोई काम चोर होता है, कोई सामान चोर होता है, लेकिन नमाज में अगर चोरी करता हो तो बदतरीन चोर, तमाम चोरों में सबसे घटिया दर्जे का चोर वो है जो नमाज से चोरी कर ले। कहना कि यार सुल्ला नमाज में कैसे चोरी करे? कहा कि सही से जो रुकू नहीं किया, सही से जो सजदा नहीं किया, तो गोया कि उसने नमाज से चोरी किया। तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको चोरी का मिसाल दे के समझाया कि ये नमाज से चोरी है,
کہ صحیح سے رکوع نہیں کرے, صحیح سے سجدہ نہیں کرے. کبھی یہ سمجھایا کہ اگر جو ہے جانور وہ حمل سے ہے اور تم امید لگائے بیٹھے ہو کہ اس میں بچڑا جیسے سمجھے پیدا ہوگا, دودھ ملے گا, اور اس سے پہلے ہی بچہ ساکت ہو جائے, تو وہ مثال ہے تمہارے نماز کا کہ جس نماز میں رکوع سجدہ نہیں ہو تو ایسا ہی ہے جیسے کہ جو ہے پیدائش سے پہلے ہی بچہ جنم ہو جائے اور وہ کی ساکت ہو جائے اور بیکار ہو جائے. تو گویا کہ تمہارے بیکار ہونے, اس محنت کا بیکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا رکوع سجدہ صحیح نہیں ہوا. اور کہیں یہ بتایا کہ یہ چوری کر رہے ہو تم, کہیں کہہ رہے ہیں کہ ویسا ہو رہا ہے. تو ایمان اور کافر کے بیچ میں کیا ہے فرق؟ تو بتایا کہ کفر اور ایمان کے بیچ میں نماز کا فرق ہے کہ نمازی صرف اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے, ایاک نعبد, کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, اور تجھی سے مدد چاہتا ہے, تیری ہی مدد سے. تو یہ نماز ہم پڑھنے پر تیرے توفیق سے یہ ہے, تو عبادت ان کی مدد سے اور یہ اس کام کو کر رہا ہے. نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے, تو کیسے روکتی ہے؟ کیا نماز کے پاس کوئی فوج ہے؟ اب یہ نماز جو اللہ کے لیے جب پڑھتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے منہ میں اگر حلق میں غلط دانہ چلا گیا تو آپ کی نماز قبولیت میں نہیں جائے گی. تو حلال سے کھانا, حرام سے زبان کو بچانا یہ نماز نے روکا. کپڑا ایک تو پہننے کے لحاظ سے صحیح ہو, ستر ہو, دوسرا اس کپڑے میں غلط ناجائز مال کا اس میں نہیں ہو, نہیں تو نماز قبول نہیں. آپ کے نام پر بینک بیلنس, زمین جگہ اور کوئی چیز دوسرے کا غصب کیا ہوا نہیں. گویا کہ آپ کو کلیئر یہ نماز کرتی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر سے, اوپر سے اور آپ کے نام پر بھی کچھ ایسا غلط چیز نہیں ہو ورنہ نماز نہیں ہوگی. تو یہ نماز روکتی ہے بے حیائی سے ان کو بھی, اور بری باتوں سے یہ نماز کے اندر پاور رکھا گیا. تو یہ نماز پانچوں وقت نہ کی, اس کی پابندی کرنا ہے. اگر نماز کا پابند نہیں ہے تو کہا کہ وہ ایسا ہے جیسے نماز نہیں ہے زندگی میں تو بغیر سر کا آدمی تو ہے لیکن سر نہیں ہے. بغیر سر کا آدمی کون ہوتا ہے؟ تو بغیر سر کا آدمی غریب لوگوں کو اور امیروں کے بیچ میں اگر مجمع اکٹھا کر لیا جائے تو غریبوں کو بولنے نہیں دیتے, تو بے سر ہوا نہیں ہوا, یعنی اس کے دماغ کا کام نہیں لینے دیتے. تو بے سر کا آدمی جس کا سر کٹا ہوا ہو, جو نماز نہیں ہے, تو بغیر سر کا آدمی ہے. یا یہی فرق ہے یا کفر اور ایمان کے اندر اور نماز کے اندر یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں. تو نماز بہت بڑی عبادت ہے اور جامع عبادت ہے, اور دنیا کی ہر چیز عبادت میں نماز میں ہے. فَقُلٌ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ, ہر ایک چیز نے نماز کو پا لیا ہے, وہ تسبیحہ اور نماز کی تسبیح کو پا لیا. تو کوئی صرف ثنا میں 4 فرشتے لگا ہے, کوئی اور چیزوں میں لگا ہے, کوئی قادہ میں لگا ہے, تو کوئی قعود میں لگا ہے, تو کوئی قیام میں لگا ہے. پوری کائنات کو ملا دو, جنت جہنم ہر چیزوں کو ملا دو تو پاٹ نماز کا ہی ملے گا. اور ان سارے کا مجموعہ جو انسان 2 رکعت میں پڑھتا ہے تو پوری کائنات کا ہر چیز کا خلاصہ یہ 2 رکعت کی نماز ہے. اس لیے اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, نماز بہت بڑی چیز ہے. نہیں کر سکتا آدمی, ہاں خشوع اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو ہو سکتا ہے. تو یہ نماز جو ہے اللہ کا کی بندگی کا ایک طریقہ ہے, اور اس کے بہت سے یہ ہیں. تو فرائض ہے, حکم ہے قرآن میں جھکو, جھکنے والے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, تو جھکنا یہ خدا کا حکم ہے, خدا کا حکم فرض ہوتا ہے. تو فرائض کے اندر جہاں کوتاہی ہوا سمجھ لیجئے کہ وہ کام صحیح, اور اس کے دوسرے درجے میں اگر ہوگا تو پورا کر سکتا ہے, لیکن فرائض میں گڑبڑی سے نقصان ہوتا ہے. سجدہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ سجدہ کر کے قربت حاصل کرو.
تو اللہ کے قریب میں سب سے زیادہ سجدے کے وقت میں ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ سجدہ کرو اور قریب ہو جا۔ تو اللہ نے قریب ہونے کا طریقہ سجدہ کو بتایا، اس لیے انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح تسبیحات کی پابندی ہے، تو سنن کی پابندی ہو تو فرائض کا بتایا کہ پہلے عادت بنتی ہے، عادت بنتی ہے، فرسٹ میں عبادت نہیں بنتی ہے۔ کہاں سے سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہاں سے آیا کہ 7 سال کے بچے کو عادت ڈلواؤ، تو یہ عادت کتنا دن ڈلوائے گا؟ کہا کہ 10 برس تک، تو 3 سال تک عادت ڈلوانے میں لگے گا، 3 سال میں عادت بنے گی، اور عادت کے بعد تب 10 سال کے بعد عبادت ہوگی۔ تو اب وہ سمجھ لیا گھاٹا نقصان کو، نفع کو، اس سے ملتا کیا ہے، فائدہ کیا ہے، منافع کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کو سمجھ چکا ہے، اس لیے تنبیہ کرنے کا حکم ہوا۔ 10 سال کے بعد بھی اگر وہ گڑبڑ کرتا ہے، نماز پہ قائم نہیں رہتا ہے، تو اس کو سرزنش کرو، اس کو دھمکاؤ، مارو پیٹو، اس طرح کا مطلب کچھ سرزنش کر کے اس کو قائم کرو۔ تو پتہ چلا کہ انسان پہلے جو نماز پہ آتا ہے تو اس کی عادت بنتی ہے، اور عادت کے بعد تب عبادت بنتی ہے۔ اور عبادت کیسی ہوتی ہے کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے وہ، اور اللہ تو اس کو دیکھتا ہی ہے۔ تو یہ نماز ایسی ہو، اور سنن کی پابندی ہو، مستحبات کی پابندی ہو، کبائر سے بچتا ہو، بلکہ مستحبات تک کی رعایت کرتا ہو۔ اسی طریقے سے جو ہے اب قرآن پاک ہے، قرآن پاک پورا کا پورا صفحہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو یاد کرنا چاہتے تھے تو کہا کہ اننا علینا جمع ہو، اس قرآن کو دل میں جمع دینا میرا کام ہے۔ تو اللہ نے اپنا کام بتا دیا کہ قرآن جو بھی یاد کرے گا تو اس کے دل میں جو جمے گا اس کے ذہن کے بنیاد پر، اور جو اس کے عقل کے بنیاد پر اور محنت کے بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ خاص فضل کرے گا جب محنت کرے گا۔ تو یہاں بھی مجاہدہ ہے تو جمائے گا۔ اذا قرانا ہو فتبع قرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی اتباع کرو۔ تو قرآن کیسے آئے گا؟ اتباع سے۔ قاری صاحب جیسا پڑھتے ہیں ویسا جو لڑکا اس کا نقل کرے گا، اتباع سیم ویسا ہی کر دے گا، تو اتباع سے آ جائے گا۔ فیضا کرانا ہو فتبع قرآن۔ اور پھر اس کے بعد بتا ثم ان علینا بیانا، پھر اس کے مضمون کو بیان کرنا میرا کام ہے۔ تو یہ قرآن سراپا ہدایت ہے۔ اور ذکر کا کرنا صبح شام کے کرنے سے انسان فرائض کا پابند ہوگا، سنن کا پابند ہوگا، نوافل کا پابند ہوگا، صبح شام کے تسبیحات کا پابند ہوگا۔ تو تسبیحات پڑھنے سے، اللہ کے ذکر سے سکون دل میں کیا لیت اطمینان آتا ہے۔ تو اطمینان اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ انسان اپنے نفس پر بصیرت رکھتا ہے، ٹھنڈا لگ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، طبیعت کیسی ہے، اچھا ہے، بخار ہے، ہر چیز کا کمزوری ہے، طاقتور ہے، ہر لائن کا انسان کو بصیرت دیا ہے۔ تو آپ جو دوسروں کو دین کی دعوت دیں گے، دین کی طرف بلائیں گے، تو بصیرت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سمجھ رہے ہوں، اور کہاں لے جانا ہے آخرت کی کامیابی کی طرف صراط مستقیم کو سمجھ رہے ہوں، اور آخرت کی کامیابی کو بتائیں۔ تو جنت جانا یہ جب ہے جب اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کا فضل ہوگا۔ تو اللہ کے فضل کو لینے کے لیے ساری کوششیں ہوتی ہیں۔ تو انسان کو مصیبت میں پیدا کیا ہے اور مشقتوں میں اس کو ہے۔ اسلام جب شروع ہوا، اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ہی راستے ہیں، ایک شوق کا ایک خوف کا، تو کہا کہ ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتا ہوں، آپ پیسے خرچ کیجئے، دین کا اوپر لوگوں کو بلائیے۔
تو آپ نے کہا کہ اس راستے کو ہم نہیں اپنانا چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک روز کھائیں تو آپ کا شکر کریں اور ایک دن بھوکے رہیں تو آپ کا صبر کریں۔ تو صبر اور شکر والے راستے کو جو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، تو ہمیں جب کامیابی ملے گی تو ہم شکریہ ادا کریں گے، اور کام میں رہیں گے تو صبر کے ساتھ رہیں گے۔ تو جیسے انسان کا بقا، اس کا بنیاد حیات پانی سے ہے، اسی طرح سے یہ صبر شروع سے آخر تک ہے۔ اسی لیے قرآن نے بتایا جزاؤں بما صبروا جنت و حریرا، کہ جنت کا لباس ریشمی والا، اور جنت تو جب ہی ملا جب اس نے صبر کیا۔ تو جنت صبر کا بدلہ ہے، لالچ نہیں ہے۔ دنیا میں جو محنت کر کے صبر کیا اس کا بدلہ اللہ پاک اپنے فضل سے دے گا، اور وہ جنت میں جائے گا، اور جہنم سے اللہ بچائے گا، اور قیامت کی پریشانیوں سے بچائے گا، اور قبر کے عذاب سے بچائے گا، اور دنیا کے اندر بھی بچانے والا اور کامیاب کرنے والا وہی ہے جب ہم صبر کے ساتھ ہوں۔ اس لیے اللہ پاک سے مانگنے کی چیز جو ہے، مانگنے کی چیزوں میں سب سے بہترین چیز ایمان کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو عافیت ہے۔ اللہ سے عافیت طلب کرے، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، کپڑے میں، گھر میں، مکان میں، کاروبار میں، تجارت میں، دنیا و آخرت میں، ہر ایک جگہ کا عافیت اللہ سے مانگے اللہ سے۔ تو اس طرح اللہ پاک جس کو عافیت دے دے گا تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ جو ذکر ہے، تو جس طرح سے کان سے سن کے سمجھتے ہیں، آنکھ سے دیکھتے ہیں، ایسے ہی دل میں بصیرت پیدا ہو۔ آنکھ سے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں، اور دل میں اگر یہ سمجھ پرکھ ہو جائے دیکھنے کا تو اس کو بصیرت کہتے ہیں۔ بصیرت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو انسان کا دل جو ہے زندہ ہوتا ہے ذکر سے۔ انسان کی کمثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ کے جیسا ہے، جو نہیں یاد کرتا وہ مردہ کے جیسا ہے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کا ذکر انسان کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے۔ تو اب جو انسان اللہ کے ذکر سے اس کا دل کھل جاتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے احساس پیدا ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، جیسے بدن محسوس کرتا ہے سردی گرمی کو، اسی طرح دل محسوس کرتا ہے خدا کے قرب اور دوری کو اور خدا کی قوت کو۔ تو یہ دل اللہ سے جب متصل ہوتا ہے تو گویا کہ جب وہ کچھ مانگتا ہے اللہ سے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ ہمارا کام پورا کر رہا ہے۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، ہمیں اور آپ کی کامیابی اللہ نے محنت میں رکھا ہے۔ محنت نہیں کریں گے اور چاہیں گے کہ جیسے صحابہ نے کامیابی حاصل کر دیا ہمیں بھی مل جائے تو نہیں ہوگا۔ صحابہ کو محنت پر رکھا، اور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے سب کے حق میں کامیاب ہو جاتا، کسی کو کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تو بدون محنت کے اگر ہونے والا تھا تو شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کر دیتے اور محنت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن صحابہ کرام کو محنت پر، دعوت کی محنت پر لگایا، اور ہر ایک نماز کی محنت، تمام قرآن ہر چیز پر محنت پہ لگا، یہاں تک کہ صحابہ کامیاب ہوئے۔ ہم بھی کامیاب ہوں گے تو صحابہ کے طریقے پر محنت کریں گے۔ وَعَلَىٰ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِهِ، جس چیز پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے، صحابہ تھے، اس پہ ہم چلیں گے تو ہم بھی کامیاب رہیں گے۔ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا